تفسیر ابن کثیر سورہ نحل آیت نمبر 97 سے لے کے 100 تک. آیت نمبر 97. Whoever does righteous deeds, whether male or female, while he or she is a believer, تو جو کوئی بھی نیک اور صالح اعمال کرے گا اور وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو مگر وہ مومن ہو, then we will certainly give them a good life, تو یقیناً ہم ان کو بہت ہی اچھی زندگی دیں گے ہم. And we will certainly grant them their rewards in proportion to the best of what they used to do. اور یقیناً ہم ان کو ان جو بہترین اعمال جو بھی ان کے ہوں گے, جو بھی اس تمام اعمال کے اندر سے اللہ چن کے نکالے گا کہ جو بہترین اعمال ہے اس پر اللہ پاک ریوارڈ دے گا. تو یعنی دیکھ لو بندہ جو ہے اس کے کتنے سارے اندر مکسڈ اعمال ہوں گے کہ جس کو اللہ نے مطلب وہ کر دیا, چھوڑ دیا اور صرف بیسٹ کو لے کے اور وہ دے رہا ہے. آیت نمبر 98. So when you recite the Quran, seek refuge with Allah from shaitan the outcast. تو جب تم قرآن جب بھی تم پڑھنے بیٹھو, قرآن پڑھو جب بھی, تو اللہ کی پناہ جو ہے وہ طلب کرو شیطان رجیم سے, تاکہ وہ تمہیں کنفیوز نہ کرے. آیت نمبر 99. Verily he has no power over those who believe and put their trust only in their Lord. اور یقیناً اس کا کوئی پاور کوئی زور نہیں چلتا ان مومنوں کے اوپر جو اپنا یعنی اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں. آیت نمبر 100. His power is only over those who obey and follow him, یعنی فالو شیطان. تو اس کا پاور جو ہے اس کا زور صرف انہی لوگوں پہ چلتا ہے جو شیطان کی فرما برداری کرتے ہیں, اس کا کہنا مانتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, یعنی وہ جو بھی کہتا ہے وہ کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ. And those who join partners with him, یعنی اللہ کے ساتھ جو لوگ بھی شریک کرتے ہیں ان کے اوپر بھی شیطان کا پاور یعنی بہت ہی مطلب چلتا ہے. اچھا, اب ہے righteous deeds and their reward, نیک اور صالح اعمال اور ان کا اجر. اللہ سے اللہ کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Whoever does righteous deeds, جو بھی نیک اور صالح اعمال کرے گا, whether male اور female, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, while he or she is a believer, اور یا تو یعنی وہ جو بھی ہو مرد ہو عورت ہو لیکن وہ مومن ہو, شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. then we will certainly give them a good life, تو پھر ہم ان کو بہترین زندگی عطا کریں گے. تو بہترین زندگی کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اللہ نے کہا کہ تمہیں مال و دولت اور محل اور کاسل دیں گے, یہ تو نہیں کہا. and we will certainly grant them their rewards in proportion to the best of what they used to do, اور ہم ان کا جو بہترین اعمال ہوگا اس کو ہم اسی کے اوپر ہم ان کو اجر دیں گے. This is a promise from Allah, یہ اللہ کی طرف سے ایک وعدہ ہے. To those children of Adam, یعنی بنی آدم جو ہیں میل اور فیمیل, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے, who do righteous deeds, اور وہ نیک اور صالح اعمال کر رہے ہیں, deeds in accordance with the book of Allah, یعنی اعمال جو ہو وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق ہو جیسا اللہ نے اس میں کہا ہے. and the sunnah of his prophet, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں ان کی سنتوں کے مطابق ہو, تمہاری اپنی مرضی کے مطابق نہیں.
اور اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. with a heart that believes in Allah and his messenger. اور دل تمہارا جو ہے وہ تو اللہ کے اوپر یعنی کہ مطلب تم اللہ پر پورا ایمان رکھتے ہو اور اللہ کے رسول پر بھی تمہارا دل جو ہے اس میں وہ ایمان ہے. while believing that these deeds are commanded and enjoined by Allah. اور پھر تم یہ بھی یقین رکھتے ہو کہ یہ جو تمام اعمال جو ہے اللہ کے حکم سے یعنی کہ تم اللہ کے جو حکم ہے اس کے مطابق وہ تمہارے اعمال ہے. اینڈ اللہ نے جس چیز کے لیے کرنے کو کہا enjoined by اللہ, تو جس چیز کے لیے اللہ نے کہا کرو وہ تم نے کیا ہے, جس سے کہا مت کرو تم نے اس کے لیے نہیں کیا, رک گئے. اللہ promises that he will give them a good life in this world. اللہ وعدہ کرتا ہے ان سے کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں ہی ان کو بہت اچھی زندگی دے گا. And that will reward them according to the best of their deeds in the hereafter. اور اللہ ان کو اجر دے گا ان کے بہترین اعمال کے اوپر آخرت میں. The good life includes feeling tranquility in all aspects of life. زندگی کے ہر گوشے میں انسان کو بہت ہی سکون, قرار, پیس, امن و امان اس کے لیے ہوگا, جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اچھی زندگی. It has been reported that, اور پھر یہ بھی چیز ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما and a group of scholars interpreted it to mean good lawful provisions. ان سب نے یہ کہا کہ بہت سارے جو اسکالرز ہیں علماء انہوں نے بھی کہا کہ اس کا مطلب ہے بہت ہی اچھا اور حلال رزق, حرام نہیں, کیونکہ جو حرام کھائے گا تو وہ حرام اگر وہ کھا رہا ہے تو نیچرلی اب وہ بھی حرام, اس کا گوشت, اس کا خون, اس کا سب کچھ اس کا حرام, اس کی اولاد جو بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کے حرام کے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے حرام رزق کھایا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ ان کو جن کو اللہ پاک جو دے گا تو وہ اچھی زندگی یعنی کہ بہت ہی اچھا اور حلال رزق. It was reported that Ali bin Abi Talib رضی اللہ عنہ interpreted that as contentment. اور حضرت علی جو ہے انہوں نے کہا کہ بہت ہی اطمینان اور قرار. This was also the opinion of Ibn Abbas رضی اللہ عنہما, Ikrimah and Wahab bin Munabbih. Ali bin Abi Talha recorded from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما that it meant happiness. کہ اس میں اس کا مطلب خوشیاں بھی ہے, کہ اچھی زندگی تو خوشیاں بھی ہے نا. الحسن رضی اللہ عنہ and Mujahid and Qatada رحمہ اللہ said, انہوں نے کہا none gets this good life mentioned except in paradise. یعنی جو اس اچھی زندگی کا یہاں جو ذکر ہوا ہے تو وہ کچھ اور نہیں سوائے اس کے کہ وہ جنت ہے, جنت ہے وہ. Ad-Dahak said it means lawful provisions and worship in this life. اس کا مطلب ہے حلال مطلب جو رزق ہے وہ, اور بندگی اور عبادت جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کی. Ad-Dahak also said it means working to obey Allah, یعنی اللہ کی فرما برداری میں رہنا and finding joy in that. اور اللہ کی فرما برداری کے اندر وہ بندے کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے, یعنی اس کو بھاری نہیں لگتا ہے کہ کیا ہے بابا ابھی ہم کچھ کر سکتے ہیں الٹا سلٹا بھی, اور ابھی مطلب ہم کو اللہ کو ہم نہیں بھی اوبے کریں تو ہمیں تو بہت خوشی ملتی ہے, ہم غلط بھی کام کر رہے تو بھی ہم کو بہت خوشی مل رہی ہے. تو پھر تو لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے یہاں پر کہ جو اللہ کی فرما برداری بھی کرے اور اسے خوشی محسوس ہو اس میں. The correct view is that
اس کا صحیح نظریہ یہ بھی ہے کہ a good life includes all of these things، کہ ایکچولی جتنی بھی اچھی چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ کنٹینٹمنٹ اور پھر مطلب حلال رزق اور اچھی زندگی، اس کے اندر اللہ ہی کی بندگی، پھر اللہ نے جس چیز کا حکم کیا اسی کو کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو، تو یہ تمام چیز آ گئی اس میں. As found in the hadith recorded by Imam Ahmad rahimahullah from Abdullah bin Amr radiyallahu anh that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے یہ فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ he who submits becomes a Muslim، یعنی جو بھی اللہ کی طرف اللہ کو مطلب جو سرنڈر کرتا ہے، اسلمہ یعنی اسلام کو قبول کرتا ہے اور اللہ کی جو مرضی ہے اس کو وہ اسی کو کرتا ہے، تو وہ ہے مسلم. تو وہ افلح یعنی وہ فلاح پا گیا، has succeeded، is given sufficient provisions، اس کو اللہ بہت بالکل اچھا کافی اس کو دے گا اللہ رزق، and is content with Allah for what he is given، اور جو کچھ بھی اس بندے کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے تو وہ اس میں بہت خوش ہے اور بڑا کنٹینٹ ہے اس کو کہ میں یعنی مطمئن ہے، اللہ سے بڑا مطمئن ہے. It was also recorded by Muslim یہ صحیح مسلم میں بھی ہے. The command to seek refuge with Allah before reciting the Quran، اللہ کا حکم یہ ہے نا کہ اللہ کی پناہ میں آؤ قرآن کی تلاوت سے پہلے قرات کرنے سے پہلے. اللہ says فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ بولنا ہے استعاذہ. So when you recite the Quran seek refuge with Allah from shaitan the outcast، یعنی شیطان رجیم جو ہے اس سے مطلب پناہ طلب کرو کہ اللہ مجھے مطلب اس سے بچا. This is a command from Allah، یہ اللہ کا حکم ہے. To his servants upon the tongue of his prophet، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے یہ حکم کیا اللہ کے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، telling them that when they want to read Quran، جب بھی قرآن پڑھنا ہے they should seek refuge with Allah from the cursed shaitan، کہ اللہ کی پناہ طلب کرو اور شیطان رجیم سے. The hadith mentioned about seeking refuge with Allah، یعنی اللہ کی پناہ طلب کرنے کا مطلب ہے استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، were quoted in our discussion at the beginning of this tafsir. Praise be to Allah، الحمدللہ، کہ اس تفسیر کی شروعات میں ہی استعاذہ کے بارے میں ڈسکشن ہو چکا ہے. The reason for seeking refuge with Allah before reading is that the reader should not get confused or mixed up، یعنی کہ جب تم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہو شیطان رجیم کے شر سے تو تم جو ہو تمہیں وہ کنفیوز نہیں کر سکتا یا کہیں مکسڈ اپ نہیں ہو جاؤ گے تم، and that the shaitan would not confuse him or stop him from thinking about the pondering over the meaning of what he reads. تو جو وہ پڑھ رہا ہے اس کے اوپر اس کو غور و فکر اگر وہ کر رہا ہے تو وہ غور و فکر سے اس کو شیطان روک نہیں سکے گا. Hence the majority of scholars said that refuge should be sought with Allah before starting to read، یعنی قرآن کو پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان رجیم سے. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، verily he has no power over those who believe and put their trust only in their Lord، یقیناً اس کا کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں کے اوپر جو ایمان والے ہیں اور جو توکل کرتے ہیں اپنے رب کے اوپر. الثوری رضی اللہ عنہ said he has no power to make them commit a sin they will not repent from، یعنی کہ اس کے پاس کوئی ایسا پاور نہیں ہے کہ جس سے وہ ایسے گناہ میں ان کو ڈالے کہ جس سے وہ توبہ نہ کر سکے، اس کے پاس وہ پاور نہیں ہے. یعنی کوئی گناہ ہو بھی گیا
تو یعنی بندہ اس کے لیے ریپینٹ کر سکتا ہے، توبہ استغفار. Other said it means that he has no argument for them, کہ یعنی ان لوگوں کے لیے کوئی حجت اس کے پاس ہوگی نہیں. Other said it is like the ayah، کہ جیسے کہ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 40 جو ہے، الا عبادک منہم المخلصین، except your chosen servants amongst them، یعنی جو اللہ کے مخلص بندے ہیں سوائے ان کے، یعنی یہاں پر یہ بات بولی جا رہی ہے. تو مخلص بندے جو ہیں وہ ہونے کے لیے ہم کو دعا کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ اللہم ربنا اجعلنا من عبادک المخلصین، اللہم آمین. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، his power is only over those who obey and follow شیطان. اس کا زور تو انہی پہ چلتا ہے جو اس کی فرما برداری کرتے ہیں. جی حضور، جی شیطان جی، اور کیا کرنے کے لیے آپ حکم کر رہے ہو ہم کو، ہم فالو کریں گے آپ کو. استغفر اللہ. تو یہ ہے وہ لوگ جن کے اوپر شیطان کا پاور چلتا ہے. مجاہد سے دوز ہو obey him، یعنی جو بھی شیطان کی فرما برداری کرتا ہے. Others said those who take him as their protector instead of Allah، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو انہوں نے اپنا ولی پروٹیکٹر بنایا ہے، حفاظت کرنے والا. والذین ہم بہ مشرکون، and those who join partners with him، تو جو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، پارٹنر بنائے گا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، اس پر بھی شیطان کا زور چلتا ہے. means those who associate others in worship with Allah، اللہ کی بندگی کے اندر جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک کیا ہے اگر، تو اس پر بھی شیطان کا زور برابر چلے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.